دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، ہمیشہ سنا ہے. ہوں دور سے آپ نے پولیٹکس دیکھی اس ملک کی، اب آپ نے دشت میں قدم رکھ دیا، خیمے لگا لیے ہیں جی. آ گئے آپ. تو ساتھ تو نہیں چڑھا ابھی، سانس تو نہیں نہیں چھوڑ نہیں رہا، نہیں نہیں بھائی، آپ گھبراہٹ وہ کسی طرح کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی پیدا. ادروائز جو سوچتے تھے شعبہ سیاست کے حوالے سے، اسی طرح کا پایا، اس سے بہتر پایا، یا اس سے میں کہہ دیتا ہوں اس سے برا پایا، گندا پایا؟ کیا فیلنگ ہے ابھی تک عوام راج پارٹی جو ہے اس کا منشور جو ہے لانچ کرنے کے بعد، اس کا پرچم جو ہے لانچ کرنے کے بعد، وہ پہلی پریس کانفرنس کرنے کے بعد اور صحافت کو خیر بات کہنے کے بعد، اس دن سے آج کے دن تک کیا نظر آیا، کیا سیکھا ہے؟ میں اپنی توقع اور امید سے بڑھ کے پا رہا ہوں چیزوں کو. دیکھیے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. دنیا کی تاریخ جانتے بوجھتے سمجھتے پرکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. یعنی میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں لاہور پریس کلب میں عوام راج تحریک کی پریس کانفرنس کروں گا اور اگلے دن پورا پاکستان میرے پیچھے جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگاتے ہوئے کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں دین کا طالب علم بھی ہوں. میں جانتا ہوں کہ جن کے جوتوں پر لگی ہوئی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے ہم، ان کا میسج بھی ایک رات میں لوگوں تک نہیں پہنچا تھا. پتھر کھائے، الزام لگائے لوگوں نے، تانے دیے، مذاق اڑایا، ہنسی. ہم تو انہی کی ذات مبارکہ سے سیکھیں گے نا، انہی سے درس لیں گے اور انہی کی سنت پر عمل کریں گے. تو آپ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھے، آپ جو پروردگار کا میسج لے کر آئے تھے، آپ جو اللہ کے حبیب تھے، تو اللہ نے یہ سیٹ کر دیا پیٹرن کہ کوئی بھی میسج راتوں رات نہیں پہنچے گا لوگوں تک. اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا بھی ہوگا تو ایک کے بعد دو لوگ ساتھ ملیں گے، 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 8 ہوں گے، بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہوگا. تو یہ دین کا سبق بھی یہی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں. میں آپ سے کہوں نہیں بھائی، اور آپ کے توسط سے جو آپ کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تاریخ انسانی میں ایک نام بتائیں مجھے کسی آدمی کا یا کسی تحریک کا جسے آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کا مذاق نہ سہا ہو، لوگ ان پہ ہنسے نہ ہوں، لوگوں نے ان پہ الزام نہ لگائے ہوں، لوگوں نے یہ تو یہ پیٹرن ہے نا. یعنی اگر یہ جو تنقید ہوتی ہے ہم پہ یہ نہ ہوتی نا، پھر میں پریشان ہوتا. یار یہ جو کامیابی کا سیٹ پیٹرن ہے نا، قدرت نے، پروردگار نے اور نیچر نے بنایا ہوا، ہم اس پیٹرن پہ چل نہیں رہے. یہ سیٹ پیٹرن ہے. دنیاوی اگزامپل عمران خان کی مثال لے لیں. عمران خان صاحب نے شوکت خانم جیسا شاندار کام کیا، ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خوشیوں والا دن دیا. اس کے باوجود جب نئی اسٹرگل یا نئی جدوجہد شروع کی تو یہیں پنجاب یونیورسٹی میں گریبان سے پکڑا. ٹھیک ہے، یہیں اسی شہر لاہور میں ضمانتیں ضبط ہوئی اس آدمی کی. تو یہ ایسا ہی ہے قدم بقدم. تو میں نے بہت جو کیلکولیٹ کیا تھا اس سے کم تنقید ہو رہی ہے. جو ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ رسپانس مل رہا ہے. ہم اس وقت تقریباً 5.5 لاکھ رجسٹرڈ ممبرز کی تحریک ہے پاکستان میں. ہم ایک پورا AI آرٹیفیشل کا ایک نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ اگلے 15 دن میں، مہینے میں ہم اس کو لے آئیں گے. ہمارا اپنا انٹرنل کمیونیکیشن کا ایک نظام، ہم انٹرنل اپلیکیشن، AI کا پورا جانچنے کا ایک نظام، کس نے کتنے ممبر، جس طرح آپ کا فون ہے نا نہیں بھائی، کہ کتنے قدم آج آپ چلے ہیں، کتنی کیلریز آج آپ نے برن کی ہیں، کتنے کلومیٹر کی ہیں، کتنی سٹیئرز چڑھی ہیں. تو بالکل ویسے ہی تحریک کے ہر آدمی کی تعلیم، اس کا کرمنل ریکارڈ، اس نے کتنے ممبر بنائے، اس نے کتنے ممبرشپ کیمپ لگائے، کتنے جلسوں میں گیا، کتنی میٹنگز کی، کتنے کنونشنز میں اس نے شرکت کی، کتنی ٹویٹس کی، آج کتنے کامنٹس کیے. ایک ایک چیز وہ AI کا پورا سسٹم کر رہا ہوگا اور اس کی بنیاد پہ ہر آدمی کا تحریک میں ایک رینک، ایک گریڈ ہوگا، وہ سب کے سامنے ویزیبل ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہی آپ یونین کاؤنسل سے لے کے مرکز تک کا الیکشن لڑ سکیں گے. تو میرٹ کے اوپر انٹرنل الیکشن جو سب کے لیے ویزیبل ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال، اور انشاءاللہ AI کے انقلاب کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک بہتر مڈل کلاس کے اقتدار کا انقلاب ہے. سر عام کے جان باز سارے ساتھ ہیں آپ کے؟ جی نہیں، ہم نے ان کی تعداد ویسے کتنی تھی؟ 16 لاکھ. وہ تو 16 لاکھ پہ پہنچ 16 گیا. لاکھ ہاں وہ 16 لاکھ پہ پہنچ گیا. 1.6 ملین. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے جب سے عوام راج کا سفر شروع کیا، میں نے کبھی ٹیم سریام کا ذکر تک نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم نے ایک دن میں 40-40 ہزار خون کی بوتلیں دی ہوئی ہیں یا 15-15 لاکھ پودے لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کام خالصتاً اس نیت سے تھا کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں، انسانوں کی فلاح کے لیے جو پروردگار ہم سے کام لے سکتا ہے وہ لیں. کسی کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ جو 2-3 سال ہم نے کار خیر کیا
اس کا مقصد تھا کہ اس کو ہم نے یوز کرنا تھا اپنے کسی ایک اور کاز میں. تو جو ہمارا ٹیم سریام کا سٹرکچر تھا، جو ڈھانچہ تھا، جو ڈیٹا تھا، ان میں سے کسی ایک کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، کوئی سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، کہ کسی ایک آدمی کو بھی عوام راج تحریک کے پیغام کے حوالے سے ہم نے ٹیم سریام میں سے ٹچ نہیں کیا. آف کورس ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی منشا یا رضا سے آ گئے، مگر وہ بھی اسی سسٹم میں ہیں، اسی میرٹ بیسڈ نظام کے اوپر. تو ٹیم سریام بالکل ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام تھا. عین ممکن ہے یہ جماعت کھڑی ہو جائے تحریک عوام راج کے نتیجے میں، اس کے اپنے الیکٹڈ پریزیڈنٹس ہوں، چیئرمین ہوں، ایک سسٹم اور اسٹرکچر بن جائے. اس کے بعد عین ممکن ہے کہ ٹیم سریام کے نام سے یا کسی اور نام سے ہم پھر مزید فلاحی کاموں میں لگ جائیں، خون کی بوتلیں دیں، پودے لگائیں، وال چاکنگ صاف کریں، گلیوں محلوں کی صفائی کریں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. ابھی تک تو عوام راج پارٹی میں جو ہے نا آپ ایک ریناؤنڈ فیس ہے ایسا ہی اور آپ عوام راج پارٹی کے عمران خان ہیں. ہے. تو ٹھیک ہے. جب آپ نے جانا ہے انتخابی سیاست میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ جیسے یا آپ سے تھوڑے کم ریناؤنڈ فیسز کی ضرورت ہو. تو اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کہیں بات چیت چل رہی ہے اور رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ میں نام نہیں پوچھوں گا لیکن نہیں ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ریناؤنڈ فیسز نہیں چاہیے. ہم اس دن ناکام ہو جائیں گے جس دن ہم مفلر ڈال کے کہیں گے کہ فلاں وکٹ گر گئی یا فلانے کی پتنگ کٹ گئی ہے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ہم خالصتاً مڈل کلاس لوگوں کی ایک جماعت بنا رہے ہیں. اگر اس میں کوئی الیکٹیبل، کوئی وڈیرے کا بیٹا، کوئی جاگیردار، کوئی سردار آئے گا تو وہ زیرو سے شروع کرے گا بطور ممبر، اور وہی پیرامیٹر ہوگا. میں نے جو آپ سے عرض کیا، ممبرشپ کیمپ لگانا، ڈور ٹو ڈور کیمپین، ٹویٹس، ہر چیز کا ریکارڈ، اس کی تعلیم، سب کے لیے برابر کا ایک پیرامیٹر ہوگا. تو ہم کبھی آپ ایسا نہیں سنیں گے کہ میں مفلر ڈال کے فلانے سابق ایم این اے، فلانے سابق ایم پی اے، فلانے منسٹر، فلانے کو جو ہے ہم وہ کبھی کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ تاریخ میں آپ لکھ کے رکھ لیجیے. ہمارا مقصد ہی وہ نہیں ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ایک آدمی نے خود وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار انہوں بھی لے لوتے ہیں، مجھے فائدہ ہوگا نا. الٹیمیٹ ہم نظریے اور اصول کی سیاست کریں گے. ہماری تحریک کے اندر یہ چہرے کیسے نکلیں گے، ان مڈل کلاس لوگوں میں سے لیڈرز کیسے ایمرج ہوں گے، وہ ہونا شروع ہو گئے. مجھے بڑی خوشی ہے، ایک حسان کرامت والا ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے جنزی جو کونسل ہے اس کے کنوینر ہیں، اور بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ، حسن ہیں وہ یوتھ ونگ کو کر رہے ہیں. بہت سارے چہرے اور نام اب الحمدللہ تھوڑا سا ویڈیوز بنانا، سوشل میڈیا پہ پریزنس ہونا شروع کیا. آف کورس راتوں رات تو کوئی بھی ایک اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم انٹرنلی ایک پورا نظام وضع کر رہے ہیں کہ جہاں ایسے لوگ جو اچھا بول سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کو نظریے کے حوالے سے مزید بتایا جائے، مزید ٹرین کیا جائے، ہارڈ ہٹنگ کویسچنس کو کیسے آنسر کرنا ہے اپنے اعصاب وغیرہ وغیرہ. تو ہم ایک پورا نظام اس طرح کا ترتیب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ جب پریس کانفرنس میں نہیں، ان نوجوانوں میں سے کوئی انشاءاللہ وہ پریس کانفرنس کرے. ایک دن آئے کہ جب خطاب جو ہے مرکزی خطاب ان نوجوانوں میں سے کوئی کرے. ہم نے ابھی اس کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ ہم نے اس کی بنیاد ایسے رکھی ہے کہ ہم عوام راج تحریک میں اس بات پر پابندی عائد کر چکے ہیں کہ اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ کبھی کہیں نہیں لگے گا. ہم نے اس بات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر اقرار الحسن کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولے گا. ہم نے اس بات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ جس بھی ایونٹ میں ہم ہوں گے وہاں اقرار الحسن کے لیے کوئی الگ سے کرسی صدارت نہیں رکھی جائے گی، اور اگر کوئی ایسی کرسی ہوگی تو اس پہ اقرار الحسن نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ جو مقامی میزبان نوجوان ہے وہ اس کرسی پہ براجمان ہوگا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آہستہ آہستہ ہم ان نوجوانوں میں وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس اور وہ ٹریننگ اور وہ تربیت کے جس کے ذریعہ بہت جلد بڑے پیارے، بہت شاندار، بہت سلجھے ہوئے، بہت کانفیڈنٹ، بہت ہی بہترین مڈل کلاس کے نوجوان عوام راج تحریک کے چہرے کے طور پہ دیکھیں گے. اقرار الحسن کو لانچ کیا گیا ہے. اقرار الحسن ایک مورا ہے، بہت جلد پتہ چل جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جسے آج لانچ کیا گیا، یا جسے آج کوئی سپورٹ حاصل ہے، یا جو کوئی آج اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سطح کے افسر یا آدمی کے ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ رابطے میں ہے یا ان کے کہنے پر کچھ کر رہا ہے. اور اللہ کی لعنت ہو ان پر بھی جنہیں آج سے پہلے لانچ کیا گیا، جنہیں آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، اور جنہوں نے اپنی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی. کون آیا کبھی اللہ کا شکر. عوام راج کے دنوں میں، سریعام کے دنوں میں سو آتے ہوں گے؟ نہیں، سریعام کے دنوں میں بھی نہیں. ہم نے کوئی رابطہ، میں تو سوشل ایشوز کا پروگرام تھا. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، مجھ سے اگین میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کا جی چاہے حلف لے لیجیے کہ مجھے میری صحافت میں اور عوام راج تحریک کے اب تک کے سفر میں میرا ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ فوج کے کسی سطح کے افسر سے کبھی رابطہ نہیں رہا. مجھ سے قرآن مجید لے آئیے اور اس پر ہاتھ رکھ کے حلف لے لیجیے.